غیر مقلدین کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، اور یہ فقہ حنفی جو بعد میں آئی ہے تو یہ تکمیل دین کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جواب سمجھیں۔ جواب نمبر 1، یہ الزامی جواب ذہن میں رکھ لیں۔ جواب نمبر 1، میں دوران گفتگو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں اکابر کی تحقیقات پیش کرتا ہوں، اپنی کوئی تحقیق پیش نہیں کرتا، تو یہ کون سے بزرگ کی تحقیق ہے کہ جواب کی 2 قسمیں ہیں؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تحقیقات ہمارے اکابر کی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہیں، میں اکابر کی تحقیقات کو اپنے لفظوں میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پڑھا جواب کی 2 قسمیں ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو جواب تحقیقی الزامی 2 قسمیں تو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے نا، اس لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ۔ پہلے جواب الزامی سمجھیں۔ ہم نے کہا اگر الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے بعد جو کچھ ہے وہ دین میں اضافہ اور بدعت ہے، اور بدعت مردود ہوتی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے الیوم اکملت لکم یہ قرآن کی آخری آیت ہے یا اس کے بعد کوئی اور آیت بھی نازل ہوئی ہے؟ یہ آخری آیت یا اس کے بعد کوئی نازل ہوئی؟ پوری دنیا کہے گی آخری آیت نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی آیت نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ آخری آیت وہ ہے، آخری آیت یہ نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے بعد آنے والا ہر مسئلہ بدعت اور دین میں اضافہ ہے تو آپ بتاؤ جب دین مکمل ہو گیا اب کون سی آیت ہے جو باقی رہ گئی تھی اللہ نے پھر نازل کی ہے؟ تو وہ تکمیل دین کے بعد آئی نا، پھر آپ اس کو بھی بدعت کہہ دو۔ اب غیر مقلد فوراً کہے گا کہ نہیں جی نہیں، الیوم اکملت لکم، الیوم سے مراد یوم حقیقی نہیں، الیوم سے مراد یوم اضافی ہے۔ الیوم سے مراد وہ دن نہیں جس دن یہ آیت اتری تھی، بلکہ الیوم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یا نبی ہم نے آپ کے دور میں دین کامل کر دیا، بعد میں آنے والی چیزیں وہ دین میں اضافہ اور بدعات ہوں گی۔ ہم نے کہا اگر الیوم سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے، عام بندہ سمجھتا ہے، تو اکملت سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں، اکملت سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ اکملت کا معنی یہ ہے کہ جو اصول چاہیے تھے اللہ نے وہ بھی دے دیے، اور جو اصول کے لیے اصول چاہیے وہ بھی دے دیے، اور اصول نکالنے والے اللہ نے افراد بھی اللہ کے نبی کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم سے مراد یہ ہے ہم نے قرآن بھی دے دیا، ہم نے حدیث بھی دے دی، قرآن حدیث کو دنیا میں پھیلانے والے آپ کو صحابہ کرام بھی دے دیے، قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے جو اصول چاہیے تھے ہم نے قرآن کی تہ میں وہ بھی رکھ دیے، اور ان اصولوں کو نکالنے والے ائمہ مجتہدین بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیے، اور ان اصولوں سے نکال کر ان اصولوں کی روشنی میں نکالنے والے مسائل نکالنے والے ائمہ بھی آپ کو دے دیے۔ الیوم اکملت لکم سے مراد یہ ہے اے پیغمبر جو کچھ قیامت تک کے لیے چاہیے تھا ہم نے وہ ساری نعمتیں آپ کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ اب الیوم اکملت کو معنی کریں گے، اب کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے غیر مقلد جو کہتے ہیں نا کہ فقہ یہ دین میں اضافہ ہے، ہم کہتے ہیں دین میں اضافہ نہیں ہے۔ بات اب توجہ سمجھیں، میں اب دوسری طرز پر بات سمجھانے لگا ہوں، دوسرے طریقے پر بات سمجھیں۔ جب غیر مقلد آپ سے کہے کہ فقہ حنفی یہ الیوم اکملت لکم کے خلاف ہے، اور فقہ حنفی یہ بدعت اور مردود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی پیداوار ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جب کوئی غیر مقلد آپ سے کہے کہ فقہ حنفی نبی کے دور کے بعد کی ہے، آپ نے سینہ تان کر کہنا ہے کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور کی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کو کیا کہنا ہے؟
کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی حضور کے دور کی ہے یا بعد کی ہے، آپ نے کہنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے۔ وہ پھر تعجب سے پوچھے گا امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے دور کے ہیں، آپ نے کہنا نہیں وہ بعد کے ہیں۔ پھر اور تعجب سے پوچھے گا کہ جب امام ابو حنیفہ نبی کے دور میں نہیں تھے تو یہ فقہ نبی کے دور میں کیسے تھی؟ آپ نے کہنا فقہ نبی کے دور میں تھی اور امام بعد کے تھے۔ وہ کہے گا جی کیسے؟ آپ اس سے فوراً سوال کریں کہ یہ صحیح بخاری اللہ کے نبی کے دور کی ہے یا بعد کی ہے؟ صحیح بخاری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دور کی ہے یا بعد کی ہے؟ صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مرفوع حدیثیں، یہ نبی کے دور کی ہیں یا بعد کی ہیں؟ آپ اس سے پوچھیں یہ صحیح بخاری نبی کے دور کی ہے، امام بخاری کب کا ہے؟ اس نے کہنا جی بعد کا۔ آپ پوچھیں جب امام بخاری بعد کا ہے تو بخاری کی حدیثیں نبی کے دور کی کیسے ہیں؟ امام ابو حنیفہ بعد کا ہے اور آپ نے کہا فقہ حنفی نبی کے دور کی کیسی ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب امام بخاری بعد کے ہیں تو بخاری کی حدیثیں نبی کی دور کی کیسی ہیں؟ آپ نے فوراً کہنا ہے، توجہ، وہ کہے گا کہ حدیثیں تو نبی کے دور کی ہیں لیکن بعد میں لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں۔ حدیثیں نبی کے دور کی ہیں اور لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں۔ آپ نے کہنا ہے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے اور نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے۔ حدیثیں نبی کے دور کی ہیں لکھ کے امام بخاری نے دی ہے تو فقہ نبی کے دور میں بھی تھی لیکن نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک لقب ہے سراج الامہ۔ امام ابو حنیفہ امت کا چراغ ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ رات 2:30 بجے آپ اٹھے، تہجد پڑھ لیے، تلاوت کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی نہیں تھی، اور 4 بجے بجلی آ گئی اور آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ مجھے آپ بتائیں جب لائٹ نہیں جلی تو آپ نے تلاوت نہیں کی، اور جب لائٹ جل گئی تو آپ نے تلاوت شروع کر دی، تو کیا مطلب یہ الفاظ لائٹ نے لکھ کر آپ کو دیے ہیں؟ لکھے ہوئے پہلے تھے، جب لائٹ جلی ہے تو اس نے الفاظ آپ کو دکھا دیے ہیں۔ پتہ یہ چلا چراغ الفاظ بتاتا نہیں ہے، بنے ہوئے الفاظ کو چراغ جلے تو دکھاتا ہے۔ لائٹ نے الفاظ قرآن بنائے نہیں ہیں، لائٹ جلی تو الفاظ قرآن دکھائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سراج الامہ ہیں، امت کے چراغ ہیں، انہوں نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے بنائے تھے۔ یہ چراغ جلا تو پھر نظر آئے ہیں، یہ چراغ جلا تو نظر آئے ہیں۔ تو ابو حنیفہ مسائل بنانے والے نہیں ہیں، بنے ہوئے مسائل کو دکھانے والے ہیں۔ شریعت کی زبان میں جو مسائل بنائے اسے شارع عین والا کہتے ہیں، اور جو مسئلے دکھائے اسے شارع حا والا کہتے ہیں۔ شریعت والے اللہ کے نبی ہیں، وہ مسئلے بناتے ہیں، اور شرع والے ابو حنیفہ ہیں، وہ مسئلے دکھاتے ہیں۔ تو بنائے اللہ کے نبی نے ہیں اور دکھائے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی یہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، توجہ رکھیں، اس کی جو بنیاد رکھی ہے تو کتنے سال پہلے کی ہے؟ کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے؟ آپ کہیں گے بھئی اس مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد اور مرکز کو بنے ہوئے 12 سال ہو گئے۔ توجہ رکھنا، اب بتائیں جب 12 سال ہو گئے مرکز کو بنے ہوئے، اس کا مطلب 12 سال ہو گئے یہاں سے پانی کو نکلے ہوئے، تو جب یہ مرکز نہیں تھا تو زمین کی تہ میں پانی تھا یا نہیں؟ نکلا کب ہے؟ جب مرکز بنا ہے۔ تو زمین کی تہ میں پانی پہلے بھی تھا، نکلا تب جب مرکز بنا ہے۔ قرآن حدیث کی تہ میں مسئلے پہلے بھی تھے، نکلے تب جب امام ابو حنیفہ آئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے بنائے ہیں یا دکھائے ہیں؟ اب ایک اصول فقہ کے اصل اور اصول کا آپ ذرا معنی سمجھیں۔ آپ نے اصول فقہ میں اصول پڑھا ہے القیاس مظہر لا مثبت، پڑھا ہے نا؟ القیاس مظہر لا مثبت، یہ قیاس مظہر ہے، قیاس مثبت نہیں ہے۔ میں اس کا معنی سمجھا رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے القیاس مظہر لا مثبت آپ کو سمجھ آ جائے، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے، قیاس مسئلہ بناتا نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے، بناتا، قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے۔
قیاس مسئلہ دکھاتا ہے بناتا نہیں ہے، نص مسئلے بناتی ہے، نص مسئلے دکھاتی، توجہ رکھنا، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے بناتا نہیں ہے، اور نص قرآن حدیث یہ مسئلے بناتی ہے مسئلے دکھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نص والے ہیں اور ابو حنیفہ قیاس والے ہیں، نبی نے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے مسئلے دکھائے ہیں۔